دوستو آج جمعے کا دن بڑی ہی مراد کا دن ہے۔ آج دشمن کو پاگل کرنے والا ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا کہ اگر آپ کے دشمن آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں، آپ کے رشتوں میں، آپ کے بچوں کے رشتوں میں، آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست یار ہیں، کوئی بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، آپ کے راستے میں خلل پیدا کرتا ہے، تو آج جمعے کے دن یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ آپ کا برا سوچتے ہیں یا جو لوگ آپ کے لیے برا چاہتے ہیں وہ خود اپنی ہی کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے اور اللہ آپ کو ہر قدم پر کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے جمعے کے دن اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے، یہ رب کریم کے کلمات ہیں، اور جب کوئی بندہ قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھ کر اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھتا ہے، منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگتا ہے، تو اللہ آنکھ میں آنے والے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج ہم سب کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے والے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، کوئی بھی ہے، ہمیں وہ خوش نہیں دیکھ سکتا، ہماری کامیابی کو ہضم نہیں کر سکتا۔ دوستو پھر اس طرح مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، بعض اوقات تو نظر بد کی وجہ سے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے کاروبار عروج پر تھے، کروڑوں روپے کمانے والے کاروبار اچانک بند ہو جاتے ہیں، ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف نظر بد اور حسد کی وجہ سے ہے، اور آپ پر نظر بد اور حسد ہمیشہ آپ کا دشمن لگاتا ہے، چاہے وہ آپ کے قریب ہے یا چاہے آپ سے دور ہے۔ آپ کی بیٹی کے رشتے نہیں ہوتے، بچوں کو روزگار نہیں ملتا، پڑھے لکھے بچوں کو نوکری تک نہیں ملتی۔ دوستو ایسے تمام مسائل سے بچنے کے لیے آج جمعے کے دن اس کامل وظیفے کو کرنے کی دیر ہے۔ ایک بار، صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کو نتیجہ فوراً مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد کئی سالوں اور مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، شام مغرب سے پہلے آپ کو آپ کی مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ پھر اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا کامل ہے کہ اگر آپ کے دشمن آپ کو جانتے ہیں تب بھی، اگر آپ اپنے دشمن کو نہیں جانتے تب بھی، آپ صرف جمعے کے دن اپنی بندشوں سے، نظر بد سے، حسد سے اللہ کی حفاظت کی نیت کر کے بیٹھے، یقین کیجیے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جمعے کے دن بڑی قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں۔ جمعے کے دن اللہ والے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج میں اللہ والوں کے سینے کا وہ راز بتا رہا ہوں جو جمعے کے دن ایک بار پڑھنے سے اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی دشمن سے تنگ ہیں، آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعے کے دن دشمن کو پاگل کر دینے والا یہ دم، یہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون اور یا قہارو یا جبارو، یہ اعمال جس گھر میں ایک بار پڑھ لیے جائیں گے وہ دعائیں دیں گے۔ اللہ والو یہ عمل خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اگر کسی کو یہ نصیب ہو جاتا ہے تو وہ ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ یہ وظیفہ صرف اس کے نصیب میں آئے گا جس کو اللہ چن لیتا ہے، جس کو اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے تو جمعے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں، وہ رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دوستو عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جمعے کا دن بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آج ہر انسان پریشان ہے کہ کاروبار بند ہو چکا ہے، رشتے نہیں ہوتے، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، ایک کام ہوتا نہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ دوستو ایسے میں اس مشکل دور میں کون کسی کا سگا ہے، لیکن سوائے رب کے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ ہر انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر کیوں ہم لوگوں کے در پر جاتے ہیں، کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر کیوں ہم جعلی عاملوں پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں۔ آج جمعے کے دن اگر آپ کا کوئی دشمن ہے اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انسان کو بعض اوقات شک و شبہات ہوتے ہیں
کہ یہ بندہ آپ پر نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات کرتا ہے، اگر آپ کو کسی پر شک ہے تو اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کسی پر شک نہیں ہے، کسی پر شک و شبہات نہیں ہے، تو آپ نے تصور میں صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کو نتیجہ خود بخود مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کا دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں پڑ جائے گا، اور یہ وظیفہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے غیبی مدد طلب کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اور اس وظیفے کے بعد اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، آپ جو کچھ اللہ کریم سے مانگتے ہیں وہ غیب سے بہترین اسباب پیدا فرماتا ہے اور تمام کی تمام تنگ دستیوں کو ختم فرماتا ہے۔ اللہ والو، آج کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بعض اوقات انسان اپنی منمانی سے وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اگر آپ نے بھی اپنی منمانی کرنی ہے تو آپ ابھی اسی وقت اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ والوں کے طریقے سے اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر میرے بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ دوستو، بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، بہت سی عوام ایسی ہے، پوری دنیا سے بہت سے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی حاجات پوری نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ویڈیو کو سکپ کر کر کے اور کاٹ کر دیکھتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق وظیفہ پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھتے ہیں، کبھی کسی جگہ سے دیکھ لی، کبھی کسی جگہ سے دیکھ لی، پھر کہتے ہیں کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہو رہی۔ اس لیے دوستو، آج ویڈیو کو مکمل دیکھیے، آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا، کتنی بار پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، ان میں کون اللہ کا نیک ولی ہے، کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی برکت اور فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو ہی پورا فرما دے۔ تو خدارا جمعے کے دن اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، یہ بے حد آزمودہ عمل ہے، لاکھوں لوگ اس عمل سے آج تک فائدہ اٹھا چکے ہیں، لاکھوں لوگوں کی تقدیریں بدل گئی ہیں، لاکھوں لوگوں کے بگڑے کام سنور گئے ہیں، لاکھوں لوگوں کے دشمنوں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ آپ نے صرف باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری، شادی چاہتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی حاجت ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے الفاظ میں صرف نیت کریں، کیونکہ آج آپ کسی بندے سے نہیں اپنے رب سے مانگ رہے ہیں جو بن مانگے ہمیں 3 وقت کا کھانا اور ہماری ضروریات کو پوری کرتا ہے اور ہمارے مانگنے پر خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگیں۔ وہ بڑا ہی رحمان ہے، بڑا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کریں۔ اپنے دشمن جس پر آپ کو شک ہے، چاہے وہ آپ کے تائے، چاچے، مامے، خالہ، پھپھو، کوئی بھی ہے، آپ کا کوئی بھی قریبی انسان جس پر آپ کو شک ہے،
اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی تصویر ہے تو تصویر پر، نہیں تو اس کا نام لے کر یہ وظیفہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے جمعے کے دن سب سے پہلے نمبر پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کا ایک نام یا ودودو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ودودو بہت زیادہ محبت کرنے والی ذات کو کہا جاتا ہے۔ یا ودودو اللہ کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑوں سے، ناچاکیوں سے، بے سکونی، بے برکتی سے، گھر کے الجھے ہوئے ماحول سے نکلنا چاہتا ہے تو یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس کو پڑھنا شروع کریں۔ یا ودودو کا لفظی معنی ہے اے بے تحاشا محبت کرنے والی ذات۔ اب آپ نے یا ودودو پڑھ کر رب کریم سے دل لگا کر مانگنا ہے۔ اللہ کریم یا ودودو پڑھنے پر آپ کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ آپ کی تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ یا ودودو پڑھنے سے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے، پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے تمام دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے راستے میں کھڑی تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے جمعے کے دن یا ودودو کو 11 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یا ودودو پڑھنے سے آپ کی تمام ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، تمام کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ جب رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، راستہ صاف ہو جائے گا۔ اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر صم بکم عمی فہم لا یرجعون کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جس گھر میں یہ کامل وظیفہ، یہ کامل مجرب طاقتور وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، وہ دنیا کے ہر مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے صم بکم عمی فہم لا یرجعون کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ نے اس قرآنی آیت کو پڑھتے چلے جانا ہے اور رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ اللہ کریم یہ وظیفہ پڑھنے والے پر خاص رحمتیں عطا فرماتا ہے، خاص غیبی مدد، غیبی انتظام کر دیتا ہے۔ آپ رب کریم سے نیا گھر مانگتے ہیں مل جاتا ہے، گاڑی مانگتے ہیں مل جاتی ہے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے، جن لوگوں پر کروڑوں کا قرض ہے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، آپ لوگوں کے فون تک نہیں اٹھاتے، آج صم بکم عمی فہم لا یرجعون کا یہ خاص وظیفہ، یہ مجرب وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، آپ کا دشمن راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج لوگ رکاوٹوں سے، نظر بد سے، حسد جادو جنات سے بندش لگا دیتے ہیں کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں لیکن نتیجے کے وقت کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنی بنائی بات خراب ہو جاتی ہے، ہر ممکن کوشش کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ تو آج جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ تمام شیطانی زمینی آفات، جنات اور ہر طرح کی مصیبت سے آپ کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 21 مرتبہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون پڑھنے سے آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ جو بھی آج اس وظیفے کو پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد انشاءاللہ دولت مند ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، فکر و فاقے سے نکل جاؤ گے، تنگ دستی سے نکل جاؤ گے، مانگنے والے سے بانٹنے والے ہو جاؤ گے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک بار کامنٹس میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ صرف اسی کو پڑھنے کی توفیق ہوگی جسے اللہ چن لیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر آپ کو اللہ نے چن لیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں اور اپنا پورا نام بھی ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد نتیجہ دیکھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو ہماری بھی حاجات پوری ہو گئی ہوتی۔ پھر آپ نے آخری اور تیسرے نمبر پر یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اگر تو بعض اوقات انسان کو کسی پر شک ہوتا ہے، چاہے وہ اپنا ہے، غیر ہے، کوئی بھی ہے، اگر تو آپ کو کسی پر شک ہے تو یا قہارو یا جبارو پڑھیں، اس کی تصویر یا اس کا نام لے کر
اگر آپ اپنے دشمن کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے جو آپ کے راستے میں بندش لگاتا ہے، آپ پر جادو جنات کرتا ہے، آپ کا برا چاہتا ہے، اگر آپ یہ نہیں جانتے تو پھر آپ نے تصور میں رب کریم سے غیبی مدد طلب کرتے ہوئے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، جادو جنات کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہتا ہے اللہ اس کو اپنی ہی کسی مصیبت میں غرق کر دے گا۔ آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو کو آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکی کا فرشتہ، ایک پر بدی کا فرشتہ۔ جب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا قہارو یا جبارو سے یاد کیا ہے، آج تیرے بندے نے تجھے دشمن سے حفاظت کے لیے طلب کیا، اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی حفاظت کرو، اس کے تمام دشمن کو نیست و نابود کر دو۔ پھر دوستو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ یا قہارو یا جبارو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو، اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ دوستو اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ خدارا آج جمعے کے دن کے یہ وظیفے کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ اللہ والو یہ وظیفہ اتنا مکمل، اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعے کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ ایک بار پڑھنے سے آپ خود حیران ہوں گے کہ اللہ کو منانا اتنا آسان ہے، ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ تو دوستو دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔